اس میں آپ اس کو جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں وہاں سے. کوئی ہلنے جلنے والا انہیں یہ یوں رکھا ہوا تھا نا پورا بورڈ اس طرح سے. ایک منٹ پکڑیں گے اس کو ایسے کرتے ہیں بس آپ پورا وہ ہاں جی پورا آئے گا بورڈ. ٹھیک ہے جی السلام علیکم عزیز طلبہ. آج کی تیسری نشست میں آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. گزشتہ 2 کلاسوں میں ہم جو ہے اپنی نشست میں پہلی نشست میں ہم نے جو سال اول سال دوم انٹرمیڈیٹ کی کلاسز میں جو نصاب ہے اور جو کتاب کی جو ترتیب ہے کریکولم کی اس کو ہم نے موضوع بحث بنایا اور مختلف اصناف کے حوالے سے ہم نے اس پوری جو ہے دونوں درسی کتابوں کا جو ہے ایک جائزہ لیا. کل ہم نے بات کی تھی اردو اختیاری کے جو 2 کتابیں ہیں سال اول سال دوم کے مرقع ادب 11ویں جماعت اور 12ویں جماعت. اس میں جو مختلف مضامین اصناف اس پر بات کی تھی اور ساتھ میں کل ہم نے جو ہے اردو کے جو نظریات ہیں اردو کی پیدائش و آغاز کے متعلق جو نظریات ہیں وہ موضوع بحث بنائے تھے. تو ان میں 3 بنیادی بڑے نظریات ہیں. پنجاب میں اردو کا نظریہ، سندھ میں اردو کا نظریہ اور دکن میں اردو کا نظریہ. لیکن ان 3 بنیادی نظریات کے وجود میں آنے کے لیے جن نظریات نے اہم کردار ادا کیا ان میں مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے اردو بورڈ بھاشا کی بیٹی اور شوکت سبزواری کا نظریہ، عین الحق فرید کوٹی کا نظریہ، ان نظریات کو بھی ہم نے اپنی جو ہے کل کے نشست میں موضوع بحث بنایا. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس میں ہم وعلیکم السلام جی اس میں ہم اردو کی جو مختلف اصناف ہیں ان کی روایت، اردو ادب کے آغاز، اس کے ارتقاء، اس کے ابتدائی نقوش سے ہم کلاسیکی ادب کا جو عہد ہے، کلاسیکی ادب کے عہد کا اختتام جو ہے وہ داغ دہلوی اور مومن خان مومن پر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اردو ادب میں ایک جدید جو ہے روایت کا آغاز ہے. تو اسے ہم آج کی اس نشست میں کوشش کریں گے کہ پورا کر پائیں. تو ہماری آج کی جو بحث ہے یا جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا شمالی ہند میں اردو ادب کا فروغ یا اس کی ابتدا اور اس کے ابتدائی نقوش. شمالی ہند میں مختلف جو ماہرین ہیں لسانیات کے ان کے جو ہے مختلف جو ہے آرا رہی کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اردو کا آغاز جو ہے شمالی ہند سے ہوا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اردو ادب کی جو ابتدائی جو نقوش ہیں یا ادب ہے وہ جو ہے گجراتی ادب سے شروع ہوئے ہیں. اور کچھ ماہرین لسانیات اور محققین کا جو خیال ہے، رائے ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اردو ادب کی ابتدا دکن سے ہوئی اور دکن میں ہی جو ہے پہلا ادب لکھا گیا. تو ہم ان 3 جو ہے تحریکوں کو، ان 3 موضوعات کو جو ہے لے کر چلیں گے اور پھر یہی 3 جو ہے بڑے بڑے جو مرکز رہے ہیں اردو ادب کی ابتدا کے، شمالی ہند میں اردو، دکن میں اردو اور گجرات میں اردو ادب کا ارتقاء، ان 3 جو ہے مقامات سے جو ادب لکھا گیا اس نے آج کی جو ہماری جدید اردو ہے اس کو بنیاد فراہم کی. اور یہیں سے پھر میر، سودا، ناسخ، مصفی اور ولی دکنی کے جو ہے دور کا آغاز ہوتا ہے اور پھر غالب کے دور سے ہوتے ہوئے ہم مومن خان مومن اور داغ دہلوی تک پہنچتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے اردو کی بنیاد ہے. یہ بزرگ ادیب جنہوں نے اردو کی بنیاد رکھی، اردو ادب میں جو ہے مختلف اصناف میں تجربات کیے اور وہی مختلف اصناف بعد میں جو ہے دیگر اصناف کی جو ہے بنیاد بنی. تو آج ہم اس کو موضوع بحث بناتے ہیں. تو پہلا ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے شمالی ہند میں
اردو ادب کا فروغ یا اردو ادب کے جو نقوش تھے وہ کیا تھے. تو بہت سارے جو محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جب 456 ہجری کے قریب یا اس کے قریب تر قریب قیاس ہے کہ جب محمود غزنوی کی ہندوستان پر آمد ہو رہی ہے، اس کے حملے ہیں اور یہاں اس کا قیام ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے عربی فارسی بولنے والے بھی جو ہیں لشکر میں شامل تھے، اور انہی کے ساتھ جو ہے دین کی فروغ و اشاعت کے لیے جو صوفیہ کرام تشریف لائے وہ بھی شامل تھے. تو ان میں ایک بڑا نام جو ہے جو ان کے اس پہ شامل تھے، ابو الحسن علی ابن عثمان. ٹھیک ہے، 456 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور میں آ کر قیام کیا، اور پھر مسعود سعد سلیمان ابو الفرج یہ فارسی کے مشہور شاعر تھے، اور انہوں نے جو جی 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 داتا علی اجویری، تو ان کا جو قیام ہوا ہے یہاں، تو ان کے ہاں جو ادب تھا یا جو دوہے تھے یا جو بھی شاعری تھی جس میں تصوف کا بیان ہے، فارسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے جو یہاں کی مقامی زبان استعمال کی ہے اس کو انہوں نے لاہوری کہا ہے. تو لاہوری ہی کے نام سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور مشہور ادیب ابو النصر فارسی جو ہیں لاہور میں ان کا قیام ہے، اور ایک مدرسہ میں بھی ان کا قیام رہا. اور جی کن کا؟ ابو النصر، یہ انہوں نے ایک علوم اسلامیہ کی انہوں نے تعلیم دی. ٹھیک ہے، یہ اردو قدیم جو ہے کتاب ہے، کراچی سے شائع ہوئی تھی. اس پہ جو ہے حکیم سید شمس اللہ قادری جو ہے اردو قدیم میں انہوں نے اس کا حوالہ تذکرہ بھی دیا ہے. اور جہاں جو پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اس سے جو ہے موضوع کو جو ہے دلیل کے طور پر پیش کیا، لیکن اس کا ایک سبب یہ رہا ہے کہ اس عہد کا جو ہے ادب یا ان کے دیوان یا کوئی نسخے دستیاب نہیں ہو سکے. تو 1001 میں جب جو جے پال پنجاب کا جو حکمران تھا اس کی محمود غزنوی سے جب جو ہے جنگ ہوئی اور اس کو جے پال کو شکست ہوئی، اور اس کے 7 برس کے بعد تقریباً اس کا بیٹا جو ہے اننت پال جو ہے وہ لاہور پر حکمران ہوا ہے دوبارہ. اور 1036 میں جو ہے اس نے جو ہے لاہور کو اپنا تخت بنایا. تو یہاں جو ہے علم و ادب کی جو ہے داغ بیل شروع ہوئی. اسی حوالے کو جو ہے حافظ محمود شرانی نے پنجاب میں جو اردو کے نظریہ کو جو فروغ دیا، اسی چیز کو انہوں نے بنیاد بنا کر پیش کیا ہے. ڈاکٹر گوہر نوشاہی جو ہیں ان کی تاریخ ادبیات پر ایک کتاب ہے، لاہور میں اردو شاعری کی روایت. کتاب ہے لاہور میں اردو شاعری کی روایت، یہ کتاب ہے. اور ڈاکٹر گوہر نوشاہی یہ اس کے مصنف ہے. انہوں نے بھی جو ہے عہد غزنوی جو ہے اسی کو ہندوستان میں اردو ادب کی ابتدا کا جو ہے زمانہ بتایا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ غزنوی دور میں لاہور ثقافتی ادبی تحریکوں کا مرکز اور بقول انشا فیضی غزنوی خود رہا کے نام سے مشہور تھا. غزنوی عہد کو اردو زبان کی پیدائش کا زمانہ کہا جا سکتا ہے. تو یہ اہم کتاب ہے، کافی جگہوں پر اس کے جو ہے مستند جو ہے حوالے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اسی کتاب میں انہوں نے جو ہے یہ لفظ اردو کے لیے جو ابتدائی جو لفظ استعمال ہوا ہے لاہوری، اسی حوالہ سے انہوں نے استعمال کیا ہے. تو ڈاکٹر گوہر نوشادوی یا نوشاہی؟ نوشاہی، ڈاکٹر گوہر نوشاہی، لاہور میں اردو شاعری کی روایت، یہ روایت. ٹھیک، جی جی یہ کتاب ہے. تو خواجہ مسعود جو ہیں یہ
بر صغیر میں یا لاہور میں جو ہیں اردو کے پہلے جو ہیں کہا جاتا ہے کہ شاعر تھے، اور اس کا جو ہے اقرار جو ہے حضرت امیر خسرو کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے غرۃ القمال، اس میں بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا اور ان کے دیوان کا بھی ذکر کیا اس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے عہد تک، حضرت امیر خسرو کے عہد تک اردو جو ہے کسی نہ کسی شکل میں یہاں اپنے جو ہے قدم جما چکی تھی، کسی نہ کسی شکل میں آ چکی تھی۔ تو خواجہ مسعود سلیمان جو ہے عربی، فارسی اور ہندوی میں ان کے دیوان تھے، ٹھیک ہے، اور امیر خسرو نے ان کا خاص طور پر اپنی جو ہے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ خواجہ مسعود سعد سلیمان، ان کا جو زمانہ ہے وہ 1046 عیسوی سے لے کر 1121 عیسوی تک ہے۔ 1046 عیسوی سے 1121 عیسوی، اور ہجری میں 438 ہجری سے 515 ہجری تک۔ تو مسعود سعد سلیمان جو ہیں ان کا فارسی میں بھی دیوان تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس دیوان میں فرزند لاہور کے نام سے بھی منسوب کیا ہے، اور ان کا جو ہے ہندوی میں بھی جو ہے کلام تھا، لیکن وہ کلام جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے محفوظ نہ ہو سکا۔ تو ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب جو ہے نا مسعود سعد سلیمان کو ہندوی کا جو ہے پہلا شاعر قرار دیتے ہیں۔ حافظ محمود شرانی صاحب نے جو پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کیا تھا ان کے لیے ایک مضبوط ترین دلیل تھی، لیکن اس میں کمی یہ رہی کہ ان کا دیوان دستیاب نہ ہو سکا۔ اگر مسعود سعد سلیمان کا کلام دستیاب ہوتا تو پھر جو ہے یہ حافظ محمود شرانی کا نظریہ اس کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ پس و پیش کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو پنجاب میں اگر شعر و شاعری کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو حافظ محمود شرانی کے 2 مقالات ہیں جو پنجاب میں اردو میں ہیں۔ پنجاب کے بعض غیر معروف اردو شاعر، ایک یہ ان کا مقالہ ہے، مضمون ہے، اور دوسرا تھا پنجاب میں اردو کی بعض قدیم تصنیفات۔ تو یہ دونوں مقالات حافظ محمود شرانی کی جو کتاب ہے جو ان کے بیٹے مظہر محمود شرانی نے مرتب کی تھی، سر پہلے کیا بتایا آپ نے پنجاب کا؟ یہ ان کے مقالات ہیں حافظ محمود شرانی کے۔ پہلا ہے پنجاب کے بعض غیر معروف اردو شاعر، پنجاب کے غیر معروف بعض غیر معروف اردو شاعر، اور دوسرا ان کا مقالہ تھا پنجاب میں اردو کی بعض قدیم تصنیفات۔ یہ دو جو ہیں اردو کے بعض، پنجاب میں اردو کی بعض قدیم تصنیفات، تصنیف کی جمع تصنیفات، ٹھیک ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، یہ دو ہیں۔ اور یہ ان کے جو مقالات حافظ محمود شرانی ہیں اس میں بھی شامل ہیں۔ یہ لاہور سے 1999 میں جو ہے شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر شمالی ہند میں دوسرا سر وہ جو آپ نے سن بتایا وہ بتائیں۔ 1999 صحیح، ہاں جی، لاہور سے جو ہے نا یہ شائع ہوئی تھی کتاب۔ تو شمالی ہند میں دوسرا بڑا یعنی یہ جو نام آتا ہے علی حجویری کے بعد وہ ہے حضرت امیر خسرو دہلوی کا ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ ان کا تعلق تصوف اور ادب دونوں سے ہی تھا، اور وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی اجمیری جو ہے ان کے سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے خاص جو ہے مریدین میں کا۔ جی کیسے پتہ چلے گا؟ جی جی تو حضرت امیر خسرو دہلوی جو ہیں یہ 1253 میں ان کی ولادت ہے، نوٹڈ پلیز، 1253 میں ان کی ولادت ہے۔ حضرت امیر خسرو دہلوی، ابو الحسن ان کا اصل نام تھا، امیر خسرو کے نام سے یہ معروف ہوئے۔
اور خسرو جو ہے یہ فارسی میں تخلص رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ 1253 ان کا جو ہے پیدائش ہے، اور 1325 عیسوی جو ہے ان کا جو ہے سال وفات ہے۔ 1253 پیدائش ہے، عیسوی ہجری میں تو میں پہلے بتا چکا ہوں نا، 400 کچھ کا دور تھا۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے نا 100 کے قریب تصانیف تھیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں، لیکن وہ تحقیق طلب کام ہے، ٹھیک ہے۔ 100 کے قریب کتابیں ہیں جو ان سے جو ہے منسوب کی گئیں۔ تو ان کے ہاں جو ہے تصوف، شاعری، موسیقی جو ہے یہ خاص موضوعات تھے۔ تو انہوں نے فارسی، وہ کہ فارسی کے یا ایران کے جتنے بھی شعراء ہیں یا ایران کے ادیبوں نے جو ہے ہندوستان کے جو فارسی شعراء ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن امیر خسرو دہلوی واحد جو ہیں وہ شاعر ہیں جن کی جو فارسی شاعری اور ان کی جو شاعرانہ عظمت ہے اس کے وہ معترف رہے ہیں۔ تو اہل ایران جو ہے وہ، کیونکہ اصل تو پیدائش جو زبان کا جو وطن تھا وہ ایران ہی ہے، تو وہ جو ہندوستان کے جو ایرانی شعراء تھے یا شاعری تھی اس کو وہ اتنا کوئی اچھے اس میں یا نہیں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ وہ یعنی ہندوستان کے جو فارسی گو شعراء تھے ان کو خاتے میں نہیں لاتے تھے، صرف یہ امیر خسرو دہلوی ہیں جن کی شاعری کا جو رنگ مزاج جو اہم تھا وہ جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور اس کو مانتے تھے، قائل تھے اس کے۔ امیر خسرو ہندوستان سے ہے نا جی، لیکن اس وقت دیکھیں 1836 سے 38 تک جو ہے پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ مغلوں کے دور سے شروع ہوئی تھی، یعنی جب مغلوں کا جو ہے ہندوستان پر جو ہے حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر 1836 تک جو ہے یہ فارسی جو ہے پورے ہندوستان کی سرکاری زبان تھی، دفتری زبان تھی، بول چال کی زبان تھی۔ تو 1836 کے بعد یہ جب ہم کل پڑھیں گے نا اردو کی جو تحریکیں تھیں، علی گڑھ تحریک، فورٹ ولیم کالج تحریک اور دہلی کالج کی تحریک، انجمن ترقی اور ترقی پسند تحریک، اس میں اس تحریک کا بھی ذکر آئے گا، اس خاص موومنٹ کا، کہ کیونکہ فارسی جو ہے یہ ایک 1000 سال سے بھی زائد عرصہ سے ہندوستان کی زبان تھی اور پورے ہندوستان کے لوگ بولتے تھے۔ عربی جو ہے یہ اعلیٰ سطح پہ استعمال، اعلیٰ تعلیم کے لیے استعمال ہوتی تھی مدرسوں میں، تو عام جو سطح تک کی تعلیم تھی یا جتنی بھی خط و کتابت ہوتی تھی، سرکاری امور تھے، تمام تر جو ہے فارسی زبان میں ہی تھے۔ تو جب ہندوستان پر جو ہے برٹش حکومت جو ہے اس کی آمد ہو رہی ہے اور ان کا تسلط قائم ہوا 1802 میں، دیکھو 1800 کے شروع میں ہی انہوں نے فورٹ ولیم کالج بنا دیا، ٹھیک ہے، اور 1802 میں پہلی تصنیف جو ہے فورٹ ولیم کالج سے باغ و بہار آ رہی ہے۔ پھر اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں، للو لال لاہوری کی ہے، ٹھیک ہے، تارا چند ہیں اس میں، اور بہت سارے ادیب اس سے، حیدر بخش حیدری تھے، بہت سارے ادیب جڑے ہوئے تھے، ترجمہ کا کام کیا گیا۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے پھر ایک جو تعصبی کام کیا، وہ فارسی کو جو ہے سرکاری سطح سے ختم کر کے انگریزی کو جو ہے رائج کرنا چاہا، جس کے لیے جو ہے سر سید احمد خان کی تحریک شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ 1838 تک تو 36 تک تو آپ کے پورے ہندوستان میں سرکاری تمام تر خط و کتابت فارسی میں ہی تھی۔ تو خسرو جو ہیں ان کے ہاں ہندوی اور فارسی دونوں کلام ملتے ہیں، اور حضرت امیر خسرو نے ہی اپنی شاعری میں ریختہ بھی اردو کے لیے استعمال کیا، ہندوی بھی استعمال کیا، ہندی بھی، ہندوستانی بھی۔ تو بلکہ ان کی ایک جو ہے حمد ہے، حمد باری تعالیٰ ہے، اس میں انہوں نے جو ہے تقریباً کوئی 10-12 کے قریب جو ہیں اردو کے نام جو اس وقت تک مروج ہو چکے تھے۔ لیکن کس کو
میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ اہل ایران جو ہیں وہ ہندوستان کے فارسی شعراء کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. صرف حضرت امیر خسرو دہلوی ہیں جن کی فارسی شاعری کو, ان کے آہنگ کو انہوں نے تسلیم کیا ہے, صرف ایران والوں نے. دیکھیں ایران کی جو شاعری تھی یا جو اس کا رنگ مزاج تھا وہ کچھ اور طرح کا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں وہاں سے منتقل ہوئی ہے یہ جتنی بھی اصناف. دیکھیں اردو میں تو نہیں تھی نا یہ اصناف, قصیدہ ہے, مرثیہ ہے, تو مرثیہ تو سب سے پہلے آپ کو عربی میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے شروع میں تاریخ ادب کے جو جتنی بھی جو تاریخ ادب کا جو ابتدائی سرمایہ ہے بتایا تھا کہ شاعری میں تھا, تو 7 معلقات 7 قصائد جو ہیں فارس عربی میں ہے نا. ارتقا نہیں بر صغیر میں اردو کے جو ابتدائی نقوش ہیں وہ تو غزنوی عہد سے شروع ہو چکے ہیں, کہ جب فارسی اور عربی کا جو ہے رنگ آہنگ یہاں کی مقامی زبانوں میں شامل ہونا شروع ہوا ہے. جی ابھی میں نے شروع میں آپ سے آج کی کلاس کے شروع میں کہا تھا 3 تحریکیں ہم پڑھیں گے. شروع میں نے کہا 3 تحریکیں, شمالی ہند, دکن, گجرات. یہ لودھی اور تغلق جو ہیں یہ ان کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں, ان کی جو کشمکش تھی یہ دکن اور گجرات کے درمیان رہی ہیں. دہلی تو آپ کا جو ہے یہ تو شاہجہاں کے عہد میں جا کے جو ہے دارالحکومت بن رہا ہے. پہلے تو آگرہ اور یہ دکن اور گجرات میں جو ہے 15ویں صدی ہے. جی میں آپ کا نا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ جی دیکھو ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جو آپ کے پیچھے جو کنفیوژن ہے نا میں اس پہ آ گیا ہوں. اردو کی ابتدا ہو چکی تھی یہاں. ٹھیک ہے, انگریز جب ہندوستان میں آیا ہے, کل ہم جب فورٹ ولیم میں آپ کے سوال پر ہی آؤں گا, ٹھیک ہے, آپ کے جواب پر ہی. انگریز جب ہندوستان میں آیا ہے تو سب سے پہلے اس نے کالی کٹ, موجودہ کلکتہ آپ کا, ٹھیک ہے, کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی یہ حملہ آور تھے, تاجر تھے, یہ سب سے پہلے ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے, پرتگالی جو تھے میں نے بتایا واسکو ڈے گاما جو ہے اس نے آ کے یہاں دیکھا اور اپنے پیچھے جا کے بتایا کہ تجارت کی بہت بڑی منڈی ہے. اب آپ کی زبان میں پرتگالی فرانسیسی زبان کے الفاظ کہاں سے, یہ 15ویں 16ویں صدی کے وقت سے شروع ہو چکے ہیں. اب جب آپ کے جنوبی علاقوں کے اوپر جو ہیں عرب تاجر یا صوفیہ کرام یا مبلغین دین جو آئے ہیں, انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے جو اختلاط, جو بھی معاشرتی میل جول تھا, اور یہاں انہوں نے اپنی گھرستیاں آباد کی, شادیاں کی, گھر آباد کیے. اب ان کی جو زبانیں تھی فارسی عربی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ 14ویں 15ویں صدی یا اس سے بھی پیچھے یہ کام شروع ہو چکا ہے. اب جب انگریز آئے ہیں تو انگریزوں نے سب سے پہلے جو ہے کلکتہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا. ٹھیک ہے, کلکتہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا اور وہاں سے ہی پورے ہندوستان کا انتظام چلتا تھا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے جب تسلط ان کا بڑھتا گیا ہے اور 1801 میں جب 1800 میں دہلی کو فتح کر چکے تھے, ٹھیک ہے, کلیئر, 1801 میں انگریز دہلی میں داخل ہو چکا تھا, قدم جما چکے تھے اپنے, لیکن اردو اس سے پہلے قائم ہو چکی ہے.
ہاں جی ہاں جی ہاں اب وہ یہ جو 50 بیچ میں یہ 40-50 سال کا خلا ہے وہ بادشاہ کی یا مغلوں کی جو حکومت تھی وہ صرف اس شاہی قلعہ کے اندر تھی. آہستہ آہستہ انہوں نے ان کا دائرہ جو تھا وہ تنگ کرنا. میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا دائرہ انہوں نے تنگ کیا تھا, لیکن 1801 میں جب وہ دہلی داخل ہوئے ہیں, دہلی پہ ان کا تسلط ہوا ہے, تو دہلی جو ہے دہلی میں انہوں نے کالج قائم کر دیا تھا, ٹھیک ہے, انگریزی تعلیم کے لیے. اور ادھر 1801 میں جو فورٹ ولیم کالج جو تھا اس کے تحت, اب یہ کس مقصد کے لیے تھا فورٹ ولیم کالج؟ دیکھو ٹھیک ہے, ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کسی حد تک, لیکن جب انہوں نے یہاں اپنا ایک پلان بنایا, 100 سال ان کو جو ہے یہاں پہ قبضہ کرنے میں لگے ہیں, ٹھیک ہے, اور 100 سال ہی تقریباً 97 سال ہی حکومت کی ہے. اب جب وہ پلان بنا چکے تھے تو ان کی رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر ان کے اوپر حکومت کرنی ہے, ان کو غلام بنانا ہے اور اسی طرح رکھنا ہے, تو آپ کو جو بھی انگریز آفیسر آئے گا, سرکاری مشینری ہوگی, اس کو جب تک وہ ان کی تہذیب, ثقافت, زبان, ان کے مزاج, ان کے تہوار, رہن سہن سے واقف نہیں ہوں گے اور انہی کی زبان میں ان سے جب تک نہیں بات کریں گے تب تک آپ ان پہ حکومت نہیں کر سکتے. تو پھر یورپ سے جتنی بھی جو ہے سرکاری مشینری, کلرک, آفیسر جو بھی آیا کرتے تھے, ان سب کے لیے لازمی تھا کہ وہ فورٹ ولیم کالج میں پہلے ہندوستان کی جو زبانیں ہیں وہ سیکھیں گے. وہ جان گلکرسٹ ہندوستانی گرامر لکھی ہے اس نے, اور گرامر پر بہت بڑا کام ہے اس کا. دیکھیں اس دور میں یہاں آ کے تو اردو کو باقاعدہ طور پر منظم انداز میں انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور وہ کچھ 5-6 سال ہی رہا ان کا یہ کام. اس کے بعد وہ ان کا کچھ اور سیاسی عزائم تھے, لیکن یہ ایک باقاعدہ زبان کی شکل لے گئی, پھر ایک بہت بڑا ادب لکھا گیا اس میں. تو وہاں سے جو بھی ان کے انگریز آفیسر آتے تھے ان کے لیے پہلے ہندوستان کی مقامی زبانیں سیکھنا لازمی تھا. وہ اس میں لکھنا, پڑھنا, بولنا, یعنی اس کا امتحان پاس کرتے تھے, اور جب تک وہ اس کا امتحان پاس نہیں کرتے تھے انہیں جو ہے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ فورٹ ولیم کالج کا یہ اس مقصد کے لیے تھا. تو جو ہے وہاں پھر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اسی مقصد کے لیے یہ جو باغ و بہار ہے, ٹھیک ہے, طوطا کہانی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے جو ہیں ان کے جو ہے تراجم ہوئے. آرائش محفل ہے حیدر بخش حیدری کی, ٹھیک ہے. تو یہ ترجمے کا یہ مقصد صرف ان لوگوں کو جو ہے یہاں کی تہذیب و معاشرت, زبان سکھانا تھا, لیکن بعد میں یہ پھر وہی کالج کچھ اور سنس میں گیا, اور پھر دہلی میں آ کے انہوں نے جو ہے دہلی کالج بنایا, اور یہاں پھر انگریزی کی تعلیم لازمی کر دی. بہادر شاہ ظفر کو تو 1857 میں انہوں نے جو ہے بندی بنایا نا, لیکن اس سے پہلے وہ سارا مکمل طور پر سیاسی طور پر, انتظامی طور پر کمزور کر چکے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. جنگ بکسر, جنگ پلاسی جو ہے یہ 1750-51 میں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. جنگ بکسر اور جنگ پلاسی, اور اس سے 57 تک دیکھ لیں, پورا 105-107 سال لگ رہے ہیں ان کو مکمل طور پر ہندوستان پر تسلط قائم کرنے کے لیے. پھر آپ ایک کتاب پڑھیں, ایڈورڈ سعید کی ہے شرق شناسی. ایڈورڈ سعید کی کتاب ہے شرق شناسی, یعنی مشرق کو سمجھنا. اس وقت جتنے بھی انگریز آفیسر تھے, انگریز لوگ تھے یا انتظامی عہدوں پر تھے, انہوں نے ایک ماٹو بنایا تھا. وہ ماٹو کیا تھا کہ مشرق کی, ایشیا کی, ہندوستان کی ہر چیز کو گھٹیا ترین, جو اچھی بھی ہے اس کو کم تر کر کے پیش کرو. انہیں ذہنی نفسیاتی طور پر آپ
کم تر پیش کرو تاکہ یہ ہماری تہذیب، ہماری معاشرت، ہمارے جو بھی چیزیں ہیں اس کو یہ اڈاپٹ کرنے پر، انہیں اختیار کرنے پر جو ہے نا مجبور ہو جائیں۔ دیکھو نا، مغلوں کے عہد سے آپ کے ہاں نظام چلا آ رہا تھا مدرسوں کا، دھرم شالاؤں کا، جس میں تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے پڑھتے تھے اور کوئی زبان کی تفریق نہیں تھی۔ ہندو بھی سرائیکی فارسی پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے۔ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ جاتے تھے تو انہیں بھی عربی پڑھنی پڑتی تھی، مسلمانوں کو بھی پڑھنی پڑتی تھی۔ مسلمانوں کو بھی سنسکرت، البیرونی نے کیا کرا ہے یہاں آ کے؟ سنسکرت سیکھی ہے نا، یہاں کی مقامی زبان، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ آ کے پھر یہ جو انہوں نے پوائنٹس دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں جہاں سے ان کو توڑا جا سکتا ہے، کمزور کرا جا سکتا ہے، ان پہ ہیوی ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک خاص ماٹو تھا جس پہ پھر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے فائدہ بھی ہوا زبان کو، ادب دیکھو کتنا فلورش ہوا، کتنا پھلا پھولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ یہ نہیں ہے کہ 1800 میں آ کے اردو شروع ہو گئی، یہ تو ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے جو ہے پھر زبان اپنی کسی ایک ترقی یافتہ شکل پر جو ہے سامنے پہنچتی ہے۔ تو امیر خسرو کا جو دور تھا وہ اس میں شاعری بھی ہے ان کی، ٹھیک ہے، تصوف بھی ہے، موسیقی سے بھی ان کو شوق تھا۔ موسیقی میں جو ہے ستار، طبلہ اور مردنگ جو ہے یہ ان کی ایجاد ہے۔ اور امیر خسرو کے متعلق ہے کہ وہ ملتان میں جو دولت گیٹ میں کوئی تھلہ ہے، یہاں پہ کوئی جگہ ہے، یہاں جو ہے وہ موسیقی سیکھنے آئے تھے اور یہیں انہوں نے جو ہے نا مردنگ اور طبلے کی ایجاد کی تھی۔ اور کچھ راگ بھی ایسے ہیں جو انہوں نے یہاں سیکھے بھی ہیں اور ایجاد بھی کیے ہیں، کچھ نئے راگ بھی بنائے تھے۔ تو وہ ہندوی زبان، ہندوستانی زبان اور فارسی 7 زبانوں کے شاعر تھے۔ تو امیر خسرو جو ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ دیکھیں کہ شمالی ہند میں جو تحریک تھی نا، یہ جس کو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے بھکتی تحریک تھی۔ اس میں ہندو مسلم جو بھی صوفیات تھے یہ ان کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے پھر امیر خسرو ہیں، اور پھر امیر خسرو کے بعد جو ہے اس میں جو ہے دوسرا نام جو آ جاتا ہے وہ ہے بھگت کبیر کا شیخ فرید الدین گنج شکر، ٹھیک ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر جو ہیں ان کی جو شاعری ہے اس کا جو اسلوب تھا وہ اردو کا لہجہ کہا جاتا ہے، لاہوری یا مقامی جو رنگ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی جو ہے ان کی جو ہے شاگردی اختیار کی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے پاک پتن میں یہ پھر تشریف لائے ہیں، یہاں آ کے انہوں نے جو بھی تصوف اور جو زہد کی تعلیم تھی، اسلام کی تعلیم تھی وہ، اور ان کے جو شلوک ہیں، دوہے ہیں، وہ گرو گرنتھ صاحب میں بھی ہیں۔ سکھوں کی جو مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب میں بھی ان کے جو ہے 90 کے قریب جو ہے وہ دوہے یا ان کا کلام جو ہے اس میں شامل ہے۔ شیخ صاحب جو ہے نا فارسی، پنجابی، لاہوری کو وہی اردو زبان کہا گیا کہ اردو کی جو ابتدائی شکل تھی تو یہ تھی ان کے ہاں۔ پھر ان کے بعد ہیں بھگت کبیر ہیں، ان کی جو زبان تھی اس کے اوپر برج بھاشا، ٹھیک ہے، اس کے اثرات تھے، پراکرتک جو ہے تھے، اور جو تصوف کی جو شاعری تھی وہ ان کا جو ہے بنیادی موضوع تھا۔ اور یہ ہندوستان کی یا ہندو مت میں جو ہے نا مزاحمتی شاعر ہیں، جو ان کا جو اپنا جو نظام تھا اس کے خلاف انہوں نے مزاحمت پیش کی ہے۔ ان کے جو ذات پات کا نظام تھا اس کے بڑے واضح طور پر خلاف تھے۔ تو ان کے جو شاگردوں میں جو ہے ہندو مسلم سب شاگرد تھے ان کے۔ تو ان کے جو دوہے ہیں، شاعری ہے، وہ بھی جو ہے اردو کے ابتدائی نقوش میں شمالی ہند میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں انہی کے عہد کے ساتھ تھا بابا نانک جو ہیں، ان کا بھی جو کلام ہے اس کو بھی جو ہے کسی حد تک وہ کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدائی شکل دوہے یا شلوکوں میں ہے۔ بابا فرید کے بھی شلوک ہیں جو گرنتھ صاحب میں ہیں۔ پھر تیسرے جو ہے شمالی ہند میں ادب کے حوالے سے نام آتا ہے وہ ہے بکٹ کہانی کے مصنف محمد افضل پانی پتی۔ کچھ کتابوں میں انہیں نا محمد افضل تھانسیری بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، محمد افضل پانی پتی یا محمد افضل تھانیسری،
ٹھیک ہے، یہ ہریانہ کا علاقہ تھا، ان سے جو ہے اس کی مناسبت سے کہلائے ہیں. محمد افضل پانی پتی اور محمد افضل یہ تھانسیر دوسرا جو نام ہے یہ علاقہ تھا پانی پت کا، تھانسیری، محمد افضل تھانسیر. ہاں، یہ جو ان کی جو کتاب ہے نا پنجاب میں اردو ہے، اس میں جو ہے حافظ محمود شرانی صاحب نے ان کو جو ہے نا تھانسیر جو ہے نا یہ ہریانہ کا کوئی علاقہ ہے، پانی پت کے نواح میں واقع ہے یہ گاؤں، اس کی مناسبت سے ان کو جو ہے کہا ہے. ٹھیک ہے، نارنول جو ہے یہ ہریانہ کا علاقہ تھا اور اس میں قصبہ تھا تھانسیر، اسی کی مناسبت سے جو ہے نا محمد افضل پانی پتی بھی کہلائے ہیں اور تھانسیری بھی کہلائے ہیں. ان کی کہانی تھی بکٹ کہانی، اصل میں کہانی نام ہے تھی، یہ شاعری کا جو ہے یہ مجموعہ ہے، اس میں جو ہے دوہے ہیں. ٹھیک ہے، جو انہوں نے جو ہیں لکھے ہیں، اور ان کو جھنجھوٹوی بھی کہا گیا ہے. 3-4 مختلف ناموں سے جو ہیں یہ جانے جاتے ہیں. 1035 ہجری میں بمطابق 1625 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کا جو سال ولادت ہے نا اس کے متعلق کوئی وثوق سے جو ہے ذرائع نہیں بتاتے، لیکن جو ہے کچھ تحریروں میں ان کا سال وفات جو ہے وہ ضرور ملتا ہے، وہ ہے 1625 عیسوی. تو 321 اشعار ہیں ان کی اس بکٹ کہانی میں. یہ ہے محمد افضل پانی پتی جو ہے نا تھانسیری، 1625 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور جو بکٹ کہانی ہے اس میں 321 اشعار ہیں. ٹھیک ہے، 321 اشعار ہیں. اس کو ہندوستان سے جو ہے نور الحسن ہاشمی اور پروفیسر مسعود حسن ہاشمی جو ہے انہوں نے مرتب کیا تھا، اور 1986 میں یہ لکھنؤ سے دوسری مرتبہ شائع ہوئی ہے. تو یہ ایک شاعرانہ انداز میں انہوں نے جو ہجر وصال اور جدائی کا جو انسانی کیفیات ہیں اس کو جو ہے ان اشعار میں جو ہے پیش کیا ہے. بکٹ کے معنی ہے بپتا، دکھ، تکلیف، درد. بکٹ کہانی یعنی دکھ کی، تکلیف کی کہانی، مشکل، کٹھن. بپتا تکلیف، دکھ. تو یہ کھڑی بولی یا اردو کا ابتدائی لہجہ ہے، اس کو کھڑی بولی بھی کہا گیا ہے جس لہجے میں، جس زبان میں یہ ہے. تو اردو کے ناموں میں سے یہ بھی ایک نام استعمال کیا گیا ہے. اس میں برج بھاشا اور اودھی جو ہے اس کے اثرات زیادہ ہیں. یہ ابھی تو یہ چل رہا ہے ایک نظریہ شمالی ہند میں. پھر گجرات میں جائیں گے، گجرات والے کہتے ہیں جی گجرات سے ہوئی اردو کی. دکن کو جب پڑھیں گے وہاں کے آپ دیکھیں گے دکن سے ہوئی. تو یہ 3 مختلف علاقوں سرزمینوں کے حوالے سے نظریے ہیں. یہ شمالی ہند کا علاقہ دہلی، ٹھیک ہے، یا اس سے اوپر کا جو علاقہ ہے نا سارا، اس کو جو ہے کہا گیا ہے. یہ آپ اگر دیکھیں نا ان کے یہ تبسم کاشمیری صاحب کی کتاب جو ہے نا اس میں یہ نقشے کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، اس میں موجود ہے. یہ وہی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں نقشے پہ جو ہے نا زبانی تقسیم کے مطابق یہ علاقے دیے گئے ہیں. کون کون سے جی؟ 2 مصنف نہیں ہے، مصنف ایک ہے. وہ علاقے کی مناسبت سے محمد افضل پانی پتی بھی ان کو کہتے ہیں، محمد افضل جھانجھری بھی ان کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور محمد افضل تھانسیری، ٹھیک ہے، یہ پانی پت ہریانہ کے علاقے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مناسبت سے یہ کہلائے ہیں.
बकट कहानी के मुसन्निफ बताया है ना मोहम्मद अफजल, ये बाद में इसको मुरतब किया गया है। मैंने दो नाम बताए हैं। पहला नाम था नूरुल हसन हाशमी। उर्दू कौंसिल जो है हिंदुस्तान का इदारा है, फिरोग उर्दू कौंसिल, ठीक है, हिंदुस्तान से ये शाया हुई थी। नूरुल हसन हाशमी और प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, जिन्होंने ये बागो बहार और ये फसाना अजायब और सहरुल बयान, इनको जो है मुरतब किया, तदवीन किया है। और 1986 में जो है ये लखनऊ से जो है दूसरी मरतबा शाया हुआ है यही एडिशन। तो ये थे शुमाली हिंद के जो है नुमाया 4-5 नाम। इसके बाद हमारा शुरू होता है गोजरी अदब, या जिसे कहा जाता है जहां हम कहते हैं कि उर्दू का ताल्लुक जो है ना गुजराती से है, ठीक है। गोजरी अदब गुजरात से, ठीक है। कौन सा गुजरात है? हाँ जी, ये एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में है गुजरात, और दूसरा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जो गुजरात है ये साहिली इलाका है, ठीक है, ये साहिल समंदर के साथ है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो गुजरात है ये गुजरांवाला, सियालकोट, इसके नवाह में है। ये अब हम दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं। पहला था शुमाली हिंद में उर्दू, अब गोजरी अदब या गुजरात, सिंपल करते हैं गुजरात में उर्दू, ठीक है। यहाँ जो है मुसलमान फातिहीन, मुसलमान तजार, सूफिया कराम, मुबल्लिगीन दीन, इनकी आमद। फिर गुजरात में ये उर्दू का इब्तदाई अहद कहलाता है। गुजराती अदब जो है 3 अदवार पर मुश्तमिल है, ठीक है। और फिर गुजराती अदब के जो अहम शौरा हैं उनमें शेख बहाउद्दीन बाजन, शेख बहाउद्दीन बाजन, दूसरा नाम है काज़मी। वो आपने तारीख का पेपर नहीं पढ़ा है? बाजन, शेख बहाउद्दीन, ठीक है, शेख बहाउद्दीन बाजन, ये गोजरी अदब के नुमाइंदा के तौर पर उर्दू अदब में जाने जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें नाम है काज़मी महमूद दरियाई, काज़मी महमूद दरियाई। फिर आ जाता है जी नाम जियो गाम धनी, ठीक है, जियो गाम धनी। और शेख खूब मोहम्मद चिश्ती, शेख गुजराती अदब में ये 3-4 बड़े नाम हैं। शाह बुरहानुद्दीन हातम है इसमें, हातम का तो नाम सुना होगा, शाह बुरहानुद्दीन हातम। ये 4-5 बड़े नाम हैं गोजरी अदब में। शेख खूब मोहम्मद चिश्ती, शेख खूब मोहम्मद चिश्ती जी, शेख खूब मोहम्मद चिश्ती हैं। शाह बुरहानुद्दीन हातम, बुरहान, शाह बुरहानुद्दीन हातम।
ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے اپنی تاریخ ادب اردو میں جو ہے گوجری ادب کے یا گجرات میں جو ادوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا دور جو ہے نا 5ویں صدی ہجری سے 8ویں صدی ہجری تک کا ہے. ٹھیک ہے, پہلا دور جو ہے گجراتی ادب کا وہ 5ویں صدی ہجری سے 8ویں صدی ہجری کا ہے, اور یہ عیسوی میں جو ہے 1080 عیسوی سے 1400 عیسوی تک کا ہے. ٹھیک ہے, مٹا دوں اسے. دیکھو پہلا جو دور ہے وہ ہے 5ویں صدی ہجری سے 8ویں صدی ہجری تک ہے. اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ 1080 عیسوی سے 1400 عیسوی تک کا دور ہے. یہ گوجری ادب کا یا گجراتی ادب کا پہلا دور ہے. ٹھیک ہے, 5ویں صدی سے 8ویں صدی ہجری تک یعنی 1080 عیسوی سے اور 1400 عیسوی تک یہ پہلا دور ہے. یہ ہم کس کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ تاریخ ادب اردو ڈاکٹر جمیل جالبی. ٹھیک ہے, ان کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو گوجری ادب ہے اس کو ان 3 ادوار میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ 9ویں دوسرا جو دور ہے وہ ہے 9ویں صدی سے, ٹھیک ہے, 9ویں صدی سے جو ہے 10ویں صدی تک کا دور. یہ 1400 عیسوی سے 1600 عیسوی تک کا دور ہے. بعض جو ہے ماہرین جو ہیں یا تاریخ دان ہیں وہ 9ویں صدی اور 10ویں صدی یعنی یہ جو 1400 سے لے کے 1600 تک کا دور ہے اسی کو جو ہے ادبی روایت کا جو ہے نا اردو میں ادبی روایت کا آغاز قرار دیتے ہیں. لیکن جالبی صاحب نے اس کو 1010 سے یعنی 1400 تک کا جو یہ پہلا دور یہ انہوں نے شمار کیا ہے. اور تیسرا دور جو ہے وہ 10ویں تیسرا اس میں جو دور ہے وہ 10ویں صدی سے لے کر اور یہ جائے گا 12ویں صدی ہجری کی جو روایت ہے یعنی 1600 سے لے کر اور یہ چلے گا 1707 عیسوی تک کا جو 1707 عیسوی تک کا دور ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جو ہے نا گوجری ادب کی جو روایت ہے 10ویں سے لے کر اور یہ جو ہے نا 12ویں صدی ہجری تک کا جو ہے نا جو دور ہے یہ 10ویں کے یہاں وسط ختم ہو رہا ہے. تو یہ 12ویں صدی تک کا جو ہے نا یہ 10ویں صدی کے بعد سے لے کے 12ویں صدی تک کا دور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جو ہے نا ادبی روایت مستحکم ہو رہی ہے یعنی ٹھہراؤ آیا اس میں قائم ہو چکی ہے. یہ آغاز کی ہیں دو اور یہاں آ کر ایک باقاعدہ طور پر زبان جو ہے وہ منظم ہو چکی ہے. تو گوجری ادب ہے کیا تو بتا سکتے ہیں, یہ گجراتی ادب یا گوجری؟ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب تاریخ ادب اردو جلد اول صفحہ 86, ٹھیک ہے, وہاں یہ گوجری ادب کے متعلق اس کا تعارف پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گجرات میں اردو کی روایت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں کی روایت دکن سے قدیم ہے.
اور اس روایت نے دکن کے ادب پر گہرے اثرات ڈالے. اس لیے یہ کیا ہے, یہ ادب جو ہے گجرات کا جو ہے یہ گوجری ادب یا گجراتی ادب کے نام سے اردو ادب کی تاریخ میں جانا جاتا ہے. گوجری ادب سے مراد گوجروں کا یعنی یہ موجودہ جو بھارت کا جو صوبہ ہے گجرات, وہ اس سے مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں جو ہے سیاسی لحاظ سے, تجارتی لحاظ سے یہ اس وقت بھی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ ساحل سمندر پر ہے یہ. ٹھیک ہے, بندرگاہ تھی. اور یہ جنوبی ہند پہلا تھا ہمارا, شمالی ہند میں اردو, اب ہم آ رہے ہیں جنوبی ہند میں اردو. جنوبی ہند میں اردو کا پہلا حصہ ہے گوجری ادب, اور دکن میں جو ہے وہ اس کا دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے شمالی ہند میں اردو اور یہ ہے جنوبی ہند میں اردو. تو اس حصے کو اس لیے اہمیت ہے کہ یہاں سیاسی و تہذیبی روابط جو ہیں سب سے پہلے ہوئے, معاشی اور تجارتی لحاظ سے یہ اہمیت کا حامل تھا. اس لیے دیگر جتنی بھی اقوام ہیں, مغربی اقوام ہیں یا عرب سے آنے والے ہیں, وہ سب کے سب انہی علاقوں پر سب سے پہلے آئے ہیں. تو یہاں تبلیغ دین شروع ہوئی. یہ تین بڑی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اسے جو ہے زبان کے حوالے سے بھی اہمیت حاصل ہے. تو یہاں پر جو اس عہد میں جو مبلغین آئے ان میں احمد دہلوی, احمد عرفانی, قطب عالم, شاہ عالم جو ہے ان کے نام قابل ذکر ہیں. یہ اس وقت کے جو بھی بزرگ دینی شخصیات تھیں جو ان علاقوں میں آئے ہیں اور انہوں نے اسلام کی جو ہے تبلیغ شروع کی. تو کیونکہ ان کی زبان عربی اور فارسی تھی, اور عربی اور فارسی جب گجرات کی جو ہے مقامی زبانوں سے جو ہے وہ اس کا اختلاط ہوا, تو جو تاریخ دان ہیں زبان کے وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے جو ہے اردو کا جو ہے وہ سفر شروع ہوا ہے. شمس اللہ قادری اردو قدیم یہ تاریخ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, تاریخ اردو کی, اردو قدیم کتاب کا نام ہے اردو قدیم, صفحہ 70, پیج نمبر 70. ٹھیک ہے, سید شمس اللہ قادری اس کے مصنف ہیں. تو وہ گجرات کے جو علمی ادبی مشاغل ہیں یا زبان کا جو پہلا جو وہاں پہ جو پڑاؤ ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ گجرات چونکہ سمندر سے ملا ہوا تھا, اس لیے ملک ہمیشہ عرب اور مصر کے باشندے اس ملک میں آیا کرتے تھے. ان تعلقات نے گجرات کو ارباب فضل و کمال کا مرکز و مرجع بنا دیا. علماء و محدثین کی جماعت کثیر بلاد اسلام سے یہاں آ کر آباد ہوئی. تو یہ شروع کی وجوہات تھیں. ٹھیک ہے, اب گجرات کے علاقے میں جو ہے کاٹیا واڑ, کچھ, سورت گڑھ, بھڑوچ یہ علاقے شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 صدی ہجری میں جو مسعود ہندی جو ہے جو ہندوستان آیا تھا 303 ہجری میں, اس نے بھی جو ہے کھمبات, یہ گجرات کا ایک شہر ہے, علاقہ ہے کھمبات, کھے میم بیلف با تے, کھمبات میں قیام کیا اور یہاں سے انہوں نے جو ہے تبلیغ اپنی شروع کی تھی. کس نے سر کھمبات میں کس نے قیام کیا؟ جی, کھمبات میں کس نے قیام کیا؟ کھمبات میں مسعودی ہے, میم سین عین واو دال چھوٹی, یہ مسعودی 303 ہجری میں. یہ ایک بزرگ دین تھے. ٹھیک ہے, تبلیغ کے لیے آئے تھے. پھر سلطان شمس الدین جو ہیں ان کا زمانہ ہے 625 ہجری کا ہے. اس زمانے میں یہاں پر جو ہے دیگر زبانوں کے جو اثرات تھے, عربی, فارسی, ٹھیک ہے, وہ مقامی زبانوں سے جو ہے شامل ہو کر ایک باقاعدہ شکل یا ایک زبان کی شکل اختیار کر چکے تھے. یہ کتاب ہے عرب و ہند کے
تعلقات اوفی اس کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کی جو ہے تصدیق کی ہے۔ تو مسلمان فاتحین کی جو آمد ہے وہ گجرات میں 1178 میں محمود غزنوی نے جو ہے سومناتھ جو ہے اس کو فتح کیا ہے، ٹھیک ہے، 1178 ہجری۔ محمود غزنوی جو ہے پہلا فاتح ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی دیکھ لیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ تو سومناتھ جو ہے گجرات میں، یہ سومناتھ کا مندر تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے فتح کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری جو ہے یہ 1196 اور قطب الدین ایبک یہ ان کا غلام تھا، ٹھیک ہے، یہ ہندوستان آ رہے ہیں۔ اور 1297 میں جو ہے علاؤ الدین خلجی جو ہے وہ گجرات آیا ہے۔ یہ جو ابھی آپ جو سوال کر رہے تھے نا تغلق لودھی، یہ یہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 1297 میں۔ علاؤ الدین خلجی جب جو ہے وہ گجرات کی طرف رخ کرتا ہے اور اس کا محمد تغلق سے جو ہے لودھیوں سے جو مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تغلق کو اس کا اپنا بیٹا ہی جو ہے نا وہ کسی جنگ میں جو ہے سائیڈ پہ کر دیتا ہے، کام کرتا ہے اس کا۔ جی جی، قطب الدین ایبک کا تو مقبرہ آپ کے لاہور انارکلی میں واقع ہے۔ یہ ہندوستان کا پہلا اس نے جو حکمران بنایا تھا۔ محمود غزنوی کا یہ خاص آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور اسلامی سلطنت کی جو بنیاد 1206 میں ہندوستان میں رکھی جا رہی تھی تو پہلا حکمران اسے بنایا ہے۔ یہ پرانی انارکلی میں پھریں تو وہاں اس کا مقبرہ ابھی بھی موجود ہے، سلطان قطب الدین ایبک۔ جی جی، وہاں اس کا بالکل ہے۔ تو 1297 میں علاؤ الدین خلجی کی گجرات کے جو وسیع علاقے پر قابض ہوا اور 1309 میں جو ہے اس نے دکن کو فتح کیا ہے۔ تو علاؤ الدین خلجی کے بعد جو ہے گجرات اس نے جب اس کو فتح کر لیا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اور پھر وہ دہلی کو جو ہے فتح کرنے کے بعد 1398 میں جب امیر تیمور جو ہے اس کے خوف کی وجہ سے دہلی کا بادشاہ شاہ نصیر الدین جو ہے محمود شاہ تغلق جان بچا کر جب وہ گجرات میں پناہ لیتا ہے تو یہ سارا دور جو ہے ایک طرح سے لودھی خاندان، تغلق اور یہ علاؤ الدین خلجی جو ہے ان کے درمیان یہ کشمکش فتوحات کا یہ دور ہے۔ تو یہیں سے جو ہے گجرات پہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے آمد کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی جو ہے تسلط قائم ہو رہا ہے۔ تو یہی جو ہے اسی کو ہی بنیاد بناتے ہوئے جو نصیر الدین ہاشمی نے جو دکن میں اردو اور اس کا جو ہے گجراتی اردو سے جو تعلق جوڑا، اسی لیے جو ہے اردو کے پرانے ناموں میں گوجری نام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، گوجری بھی ہے، گاو زے رے چھوٹی ری، ٹھیک ہے، یہ بازار کو کہتے ہیں گجراتی زبان میں۔ اردو زبان تاریخ تشکیل یہ علی گڑھ سے 1998 میں شائع ہوئی کتاب میں اس کا جو ہے حوالہ دیا گیا ہے۔ حافظ محمود شرانی گجرات میں اردو کے متعلق لکھتے ہیں کہ اہالی گجرات نے اسی کا نام گجراتی یا گوجری رکھ دیا۔ لطف یہ ہے کہ خود ان ممالک کے باشندے اس کو ان ناموں سے پکارتے رہے۔ شیخ محمد خوب نے مثنوی خوب ترنگ، اب یہ ایک مثنوی کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مثنوی خوب ترنگ، اس کے مصنف کون ہیں؟ شیخ محمد خوب چشتی نام بھی جو ہے لکھا تھا ان کی ہے، اور گجراتی زبان میں وہ لکھی ہے اور اردو کا آہنگ ہے یہ، اس کو انہوں نے گوجری جو ہے زبان گوجری بولی کہا ہے اس میں۔ پھر اسی طرح سے شاہ علی محمد جیوگام دھنی، یہ بھی جو ہے گوجری ادب کے نمائندہ جو ہیں ادیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی مثنوی ہے جواہر اسرار اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کو مرتب کیا ہے شیخ حبیب اللہ قریشی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں بھی اس کا جو ہے ذکر ہے۔
गुजराती अदब के 3 अदवार को शुरू में जैसे मैंने बताया था कि पहला दौर 1000 ईस्वी या जमील जालबी साहब इसको लेते हैं 1080 से, ठीक है। और जो गोजरी और दक्कनी उर्दू जुबान के जो मुसन्निफ हैं सैयद ज़हीरुद्दीन मदनी, ठीक है, किताब का नाम लिख लें गोजरी और दक्कनी उर्दू, ठीक है। इसके मुसन्निफ हैं सैयद ज़हीरुद्दीन मदनी। वो इस दौर को 1000 ईस्वी से शुरू करते हैं और 1400 ईस्वी तक जो है ये पहला दौर करार देते हैं। सैयद ज़हीरुद्दीन मदनी, किताब का नाम है गोजरी और दक्कनी उर्दू, गुजरी, ठीक है। दूसरा दौर 1400 ईस्वी से 1700 तक का है, ठीक है। पहला जबकि दौर बताएं सर, पहला पहला दौर बताएं। 1000 से लेकर 1400 तक का। जालबी साहब ने पहले दौर को 1080 से 1400 तक करार दिया है, ठीक है। और ये जो है अपनी किताब में दूसरा दौर 1400 से 1700 तक करार देते हैं, जबकि जालबी साहब ने तारीख अदब उर्दू में इस दौर को 1400 से 1600 ईस्वी तक करार दिया है। और तीसरा दौर 1700 से लेकर और मौजूदा दौर तक को जो है ना तावक्त का जो दौर है उसको वो करार देते हैं। 1290 में एक गुजराती किताब शाया हुई थी, उस किताब का नाम है नमल छंद, ठीक है। नमल छंद किताब का नाम है, 1290 में ये शाया हुई थी। इस किताब में फारसी अरबी के ऐसे अल्फाज पाए जाते हैं जिसका चलन जो है गुजरात में जो था, और इन्हीं अल्फाज से या इससे जो है ये करीं कयास किया जाता है कि ये उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी। उर्दू ज़ुबान की जो तारीख मुरत्तबा मिर्ज़ा खलील बेग, किताब लिख लें उर्दू ज़ुबान की तारीख, मुसन्निफ हैं इसके मिर्ज़ा खलील बेग। ये जब किताबों के नाम का हिस्सा आएगा वहां ये आपको किताब पता होने चाहिए भी ये तारीख की किताब किसकी है। सर उर्दू किताब, उर्दू जुबान किताब के की तारीख, उर्दू किताब का नाम जुबान है की उर्दू जुबान की तारीख तारीख। और इसके मुसन्निफ हैं मिर्जा खलील अहमद बेग। बेग, थैंक यू। छंद जो है ना, छंद जो शायरी के जो औजान है ना हिंदी में उसको कहते हैं। शायरी के जो औजान बहरे अरूज जो है ना उसको हिंदी में छंद कहते हैं, नमल छंद, ठीक है। जी जी, तो ये उस यानी गोजरी अदब के इब्तदाई जो है नकूश में से है। गोजरी अदब में जो सबसे बड़े मुसन्निफीन हैं उसमें जो है 4-5 नाम मैंने बताए हैं, ठीक है। पहला पहला नाम उसमें जिनकी तसनीफ भी है वो क्या था? क्या नाम था इसमें पहला पहला जो है? शेख बहाउद्दीन बाजन जो हैं ये गोजरी अदब के जो हैं ये मेमार अव्वल इनको करार दिया जाता है। बाजन जो है 1388 ईस्वी में गुजरात सूबा के शहर अहमदाबाद में पैदा हुए थे और 1506 या 7 में इनकी वफात हुई है। बाजन का जो मजमुआ कलाम है उसका नाम है खजाइन रहमतुल्लाह, खजाइन। हिंदी फारसी जुबान जो है इसमें मिक्सअप है और इन्होंने यहाँ जो उर्दू के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो दहलवी इस्तेमाल किया है, ठीक है। बाजन की जो शायरी थी या उस वक्त की जो गोजरी अदब की जो शायरी थी उसमें जो है गीत, दोहे, ठीक है, ज्यादा तादाद में थे, और चक्करी
یا اس کو زکری بھی کہا گیا، ذکر سے ذکر کرنا، چکری اور زکری بھی اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کا جو ہے خاص ان کی پسندیدہ صنف تھی جس میں وہ اپنی تصوفانہ شاعری کیا کرتے تھے. مجموعہ کلام کا نام ہے خزائن رحمت اللہ. ایکٹیو ہو کے توجہ سے دیکھو نا، اب یہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ. ابھی پہلے والا سوال پوچھ رہی ہیں. شاہ بہاؤدین باجن 1500 وہ 1300 نہیں 1506 ان کی جو ہے یا 7 جو ہے وہ ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے. 1388 جو ہے ان کا جو ہے وہ 100 سال سے بھی زائد کی جو ہے عمر، ٹھیک ہے. یہ کوئی اس وقت یہ مستند نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی تحریریں نہیں تھی. یہ تو جو قطعات یا جو بھی دستیاب ان کے ذرائع ہیں ان سے یہ ایک تخمینہ ان کا دیا گیا ہے جو دستیاب ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی جو شاعری میں جو زبان استعمال ہوئی تھی فارسی ہے، ہندی ہے، اور یہاں انہوں نے اپنی جو اس کتاب پہ جو ہے اردو کے لیے یا اس وقت کی زبان کے لیے دہلوی زبان استعمال کیا ہے، زبان دہلوی. کہیں گجری لکھا ہے، کہیں گوجری لکھا ہے، کہیں اس کو ہندوی اور کہیں جو ہے دہلوی. 4-5 ناموں کا اس کتاب میں جو ہے وہ ذکر ہے زبان کے حوالے سے. دوسرا نام ہے قاضی محمود دریائی. قاضی محمود دریائی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے شاہ بہاؤدین باجن کی طرح جو ہے نا باجن باجا، یہ ان کا تخلص تھا، ساز یا بجنے والا معنی، ٹھیک ہے. قاضی محمود دریائی جو ہیں یہ گوجری ادب کے جو ہیں صنف چکری، جس میں جو ہے شیخ بہاؤدین باجن کی جو ہے انہوں نے بھی چکری یا ذکری جو دونوں ہی نام مروج رہے ہیں، انہوں نے بھی اسی صنف میں جو ہے اپنا تصوفانہ کلام جو ہے وہ لکھا ہے. یہ میرپور گجرات کے جو ہے نا صوفی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے جو والد تھے قاضی حمید المعروف شاہ، وہ بھی جو ہے تصوف سے ان کا تعلق تھا. تو ان کے ہاں جو شاعری کے جو موضوعات ہیں وہ بھی سر اسی والد کا نام، سر والد کا نام سکپ ہو گیا. قاضی حمید المعروف شاہ چالندھا. قاضی حمید المعروف شاہ چالندھا. چالندھا چالندھا چے کے ساتھ ہے آئے گا چالندھا چا. قاضی حمید المعروف شاہ چالندھا. تو ان کے ہاں جو صنف تھی وہ چکری یا زکری، ٹھیک ہے. دونوں ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں. چکری بھی یہ اس وقت کی جو صنف تھی، جی ذکری یا چکری دونوں ہی جو ہے شیخ بہاؤدین باجن نے بھی اسی صنف میں کی ہے اور ان کے ہاں بھی یہی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے شاہ علی محمود شاہ علی محمد جیو گام دھنی. 1565 ان کا جو ہے سال وفات ہے. سال پیدائش کوئی وثوق سے نہیں ہے دستیاب، ٹھیک ہے. یہ بھی گوجری ادب یا گجراتی ادب کے اولین معماروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. شاہ باجن اور شاہ محمود دریائی کی طرح شاہ علی محمد جیو گام دھنی جو ہے ان کی زبان اسلوب اس میں بھی اسی طرح سے فارسی، ہندی، عربی الفاظ کی جو ہے آمیزش ملتی ہے. تیسرا نام ہے خوب محمد چشتی. 16 سے 14 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ گوجری ادب کا چوتھا جو ہے بڑا نام ہے، ٹھیک ہے. اور گجری بولی کو ایک ادبی زبان بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے.
تو یہ اس عہد کے جو ہیں 4 بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے. لاسٹ والا سر کیا تھا؟ جی لاسٹ والا شاہ علی لاسٹ محمد جو کامدی کے بعد کون سا تھا لاسٹ والا؟ وہ ہے خوب محمد چشتی. خوب محمد خوب محمد چشتی. چشتی. سر ان کی کوئی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہے؟ تاریخ کا ڈیٹ آف برتھ تاریخ ان کی بتانا. جو ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا جو سال وصال ہے وہ 1614 عیسوی جو ہے جمیل جالبی صاحب نے بتایا ہے اس کا. ٹھیک. خوب محمد چشتی 1614 عیسوی جو ہے ان کا سال وفات ہے. اس کے بعد ہمارا شروع ہوتا ہے جی جنوبی ہند میں اردو کا دوسرا دور، اسے دکنی دور بھی کہا جاتا ہے اردو کا. ایسے 15 منٹ باقی ہیں، بس اہم اہم پوائنٹ میں نے بتانے ہیں، باقی آپ اس کو خود پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. دکنی عہد میں جو ہے اس کو بہمنی دور بھی کہا جاتا ہے، دکنی عہد کو. ٹھیک ہے. بہمن ہے بہمنی دور. دکنی اردو میں یہ سلطنت تھی. ٹھیک ہے. بہمنی سلطنت تھی. بہمنی دور ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑا نام ہے خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، فخر الدین نظامی. ٹھیک ہے. یہ اس دور کے جو ہے بڑے شاعروں میں ان کا شمار تھا. ٹھیک ہے. جس طرح سے گجرات کے متعلق کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی آمد جو ہے گجرات میں ہوئی، اسی طرح سے جو ماہرین ادب ہیں، زبان کی تحقیق کرنے والے ہیں، ان کی رائے ہے کہ جو ہے عرب تاجر اور صوفیہ کرام جو ہے سب سے پہلے جو ہے دکن کی سرزمین پر آئے. تو ان کی آباد کاری سے، ان کی آمد سے یہاں، اور جو ان کی زبان کے اختلاط سے جو ہے اردو زبان شروع ہوئی. تو دکنی زبان و ادب کا جو بہمنی دور ہے، اس میں جو ہے سب سے بڑا جو نام آئے گا جو اس عہد کے شاعر ہیں، اس میں جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں. ٹھیک ہے. ان کا تصوف سے جو ہے تعلق تھا. ٹھیک ہے. اور بہمنی سلطنت کا آغاز جو ہے 1327 عیسوی میں محمد تغلق نے جب دہلی کی بجائے دکن کا شہر دیوناگری، ٹھیک ہے، تغلق، یہ ابھی جو ذکر کر رہے تھے شروع میں جو بات ہم نے، ہاں، غیاث الدین تغلق، محمد تغلق کے نام سے جو ہے جانا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حیدرآباد دکن کا شہر تھا دیوگری. یہیں سے جو ہے ہندی رسم الخط جو ہے نا دیوناگری، اس کی جو ہے ابتدا بھی جو ہے وہ اسی سے کی مناسبت سے وہ دیوناگری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے جب دہلی کو چھوڑ کر 1327 میں دکن کے جو ہے دیوناگری شہر کو اپنا دارالخلافت بنایا، وہاں اپنا تخت و تاج قائم کیا. تو پھر اس طرح اس کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں، اور وہ صرف لوگ نہیں تھے بلکہ زبان تہذیب بھی گئی ہے. تو خاصی تعداد میں دلی کے باشندوں نے ہجرت کی اور وہ دکن گئے ہیں. تو اس طرح سے 1747 میں تقریباً اس کے 20 سال کے بعد جو ہے دکن میں اس کے خلاف جو ہے بغاوت ہوئی ہے. اور پھر جو اس کے نتیجے میں حسن خان المخاطب ظفر علی خان علاؤدین، یہ بہمن سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کا جو ہے تخت وہاں قائم ہوا. اور یہی سلطنت جو ہے 1347 سے لے کر 1495 تک کا جو اس کا جو دور ہے، یہ پورا کا پورا. جی سر، 4:30 سے 2 منٹ پہلے کلاس، بس ٹھیک ہے، 2:45 یہاں پہنچے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. میڈم کی بھی کال آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 1347 سے لے کر 1495 تک کا جو دور ہے، یہ بہمنی سلطنت کا دور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس دوران میں 18 جو ہیں بادشاہ جو ہیں وہ گزرے ہیں. اور پھر بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد
دکن جو ہے 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہاں پر جو زبان اور ادب کا عہد ہے وہ بھی تمام ہوا ہے۔ تو اس میں بہمنی دور میں جو ہے بہمن شاہ اصل میں بادشاہ تھا، جس کے نام سے جو ہے یہ سلطنت کا یا دور حکومت کہلاتا ہے، بہمن شاہ اسی سے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، جی 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 خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، فخر الدین نظامی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس دور کے بڑے شاعر ہیں۔ پھر بہمنی دور میں جو ہے یہ صبرس صاحب کی، یہ اس کے آخری دور کی نشانی ہے۔ بہمنی سلطنت کا جو یہ 5 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، یہ صبرس اور کتب مشتری جو ہے یہ اس عہد کی جو ہے وہ آخری نشانی ہے۔ اور اس پوری کہہ دیں کہ دکنی اور گجراتی ادب کا یا زبان و ادب کا جو حاصل ہے، جہاں کہہ دیں کہ اردو زبان دکن کے عہد میں جو ہے ترقی یافتہ شکل میں تھی، وہ صبرس اور کتب مشتری جو ہے اس میں اس کا جو ہے سب سے بڑا یہ ثبوت ہے۔ تو کل آپ کی کلاس جو ہے نا 2:45 پہ ہوگی، جمعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی یہی میسج دے کر گئے ہیں کہ بتا دیں کل کلاس 2:45 پر ہوگی۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ جو 3 ادوار ہیں، اس کو اگر آپ کے پاس اردو ادب کی مختصر تاریخ ہے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی، تو اس میں سے یہ تیسرا باب بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسرا نہیں ہے، یہ بنے گا اس میں 6واں اور 7واں دور، 6واں اور 7واں باب ہے یہ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب سے، اسے آپ جو ہے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ابتدائی دور ہے۔ کل انشاءاللہ جو تحریکیں ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ جو ہے جو میر سودا ان کا جو دور تھا اور غالب کا ذوق تھا، اس میں بھی جو اصناف آئی ہیں سامنے، ان کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سمیٹنے کی۔ فرائیڈے تک 5 دن، سوموار کو ہوئی ہے نا، سوموار 5 دن بس۔ تو اجازت چاہیں گے جی، اللہ حافظ۔